بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساتویں آسمان پر بنا اللہ تعالیٰ کا ایک مقدس گھر جہاں پر 70,000 فرشتے صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والی ہر ایک مخلوق کے لیے ایک مقدس گھر بنایا ہے اور زمین پر رہنے والی ہر مخلوق اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتی ہے اور عبادت الہی میں مشغول رہتی ہے، اور ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ اس طرح آسمان پر فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدس گھر بنایا ہے جو کہ فرشتوں کی عبادت کے لیے مقرر ہے۔ اس گھر کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ جب اس کائنات کے اندر انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تب اس کائنات میں صرف 2 مخلوق آباد تھی، ایک جن اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے۔ اس وقت یہ دونوں مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کے لیے 7ویں آسمان پر ایک گھر بنایا جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور کی شکل خانہ کعبہ کی طرح ہے۔ جس طرح اس روئے زمین پر خانہ کعبہ کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، اسی طرح بیت المعمور کے ارد گرد صبح و شام 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ جو 70,000 فرشتے صبح کے وقت بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور جو شام کے وقت 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، ان کی باری پھر دوبارہ نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہر روز بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ بیت المعمور میں جتنے بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، ان تمام تر فرشتوں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ امت محمدی کے بندوں میں تقسیم فرما دیتا ہے۔ بیت المعمور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے، اور بیت المعمور کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے، اور بیت المعمور کا ذکر معراج پاک کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگایا ہوا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمان پر اللہ تعالیٰ کا گھر بیت المعمور ہے، جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کے گھر کے گرد طواف کرتے ہیں، اور جب یہ فرشتے ایک بار طواف کر لیں تو آئندہ ان کی باری نہیں آتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور کچھ فرشتے قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور کچھ فرشتے قعدہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتے نماز ادا کر رہے ہیں، اور جو فرشتہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے وہ قیامت تک اسی حالت میں مصروف رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کی یہ عبادت کرنا بہت پسند آیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کا یہ عبادت کا نرالا انداز بہت زیادہ پسند آیا۔ اس کے بعد شب معراج کی رات جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف نصیب ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہترین تحفہ عطا فرمایا جو کہ 50 نمازوں کا تھا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 ہو گئیں۔
ان 5 نمازوں کے تحفے میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام تر فرشتوں کی عبادت کو بھی شامل فرما دیا جو بیت المعمور میں فرشتے کر رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو بہت پسند آئی تھی۔ لہٰذا جب ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو رکوع بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بھی کرتے ہیں اور قعدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہی نماز کے اندر ہم تمام تر فرشتوں کی عبادات کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی عبادت کو بھی ہماری ایک ہی نماز میں شامل فرما دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بیت المعمور کا مؤذن اور امام کون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور کا مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور بیت المعمور کا امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کی امامت فرماتے ہیں اور وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور اللہ تعالی اپنی عبادت میں مشغول رہنے کا بھی عادی بنائے۔ آمین ثم آمین۔